بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ میں سنی قادری ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کا ماننے والا ہوں، ان کے مسلک کی طرح نماز وغیرہ پڑھتا ہوں، میرا جو رشتہ ہوا ہے وہ اہل حدیث ہے، اب زندگی کیسے گزارے، زندگی آسان کیسے کریں؟ رشتہ لگانے سے پہلے ہی یہ بات جانچ پرکھ لینی چاہیے کہ جس گھر میں رشتہ ہو رہا ہے وہ صحیح العقیدہ سنی ہیں، اہل سنت و جماعت کے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ ایسے نہیں ہیں، بد عقیدہ لوگ ہیں، تو وہاں اولاً تو رشتہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اور رشتہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ صرف پل بھر میں ہی ہو جاتا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ رشتہ ہوا اور شادی ہو گئی۔ کافی عرصہ ہوتا ہے، تحقیقات ہوتی ہے، مشورے ہوتے ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے، تو اس کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کے عقائد کیا ہیں۔ اور اگر پھر بھی ظاہر نہیں ہوتا تو سب سے پہلے عقیدوں ہی کا سوال کرنا چاہیے، اس کے بعد بات آگے بڑھانی چاہیے۔ یعنی جب پتہ چلے کہ کہیں سے رشتہ آ رہا ہے، تو جب آپ مہمان آپ کے گھر آئیں گے تو اس میں کوئی شرم لحاظ والی بات نہیں ہے۔ جب آپ ان کے آگے ناشتہ رکھیں، بات کریں، تو سب سے پہلے اپنے عقیدوں کی بات کریں کہ ہم اہل سنت جماعت ہیں۔ ہم اپنے گھر کی اگر میں اپنے ترکیب بتاؤں تو ہمارے وہاں کا رواج ایسا ہی ہے کہ جب کوئی آتا ہے پہلے ہی یہ چیز بتا دی جاتی ہے کہ ہم لوگ سنی بریلوی ہیں، نیاز فاتحہ کرنے والے، اس کے بعد ہی ساری باتیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو جب پہلے یہ چیز اوپن ہو جائے گی تو بس ٹھیک ہے، اگر آپ معاملہ ایسا ہے جی سب کو مانتے ہیں، اللہ ایک ہے، کسی کو برا نہ کہو، تو ٹھیک ہے، ناشتہ کریے، خدا حافظ۔ اور اگر معاملہ لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تو تبھی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اب کمیاں یہی ہوتی ہے، آدمی شرم لحاظ سے پوچھتا نہیں ہے، یعنی دنیا کی تو باتیں پوچھتا ہے کہ لڑکا کرتا کیا ہے، کام کیا کرتا ہے، کیسا ہے، لیکن دین کی بات پوچھنے میں اس کو شرم آتی ہے، شرم سے مرتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہابی کے اگر زنا کے لیے لڑکی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بد عقیدہ جن کے عقیدے کفر تک پہنچتے ہیں، ایسوں کہ وہاں زنا کے لیے لڑکی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن شرم حیا ان کی بغیرتی اتنی بھی نہیں ہوتی کہ یہ پوچھ لیں کہ وہ عقیدے کیسے ہیں۔ یعنی حق پوچھنے میں اتنی شرم حیا ہوتی ہے، اور حق کو شرم کی وجہ سے وہ جو ہے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ ایک جنرل اور کامن بات کر رہا ہوں میں، سائل کے سوال کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو اگر جہاں رشتہ لگے اس میں کوئی شرم لحاظ نہیں ہے، جب آپ کے وہاں رشتے والے آئیں یا آپ کو کہیں جانے کا موقع پڑے، سب سے پہلا سوال آپ اپنے عقیدے ہی کے بارے میں بتائیں کہ جی ہم جو ہیں وہ سنی مسلمان ہیں، نیاز فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں اور ایسے ہی گھر کے اندر رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنا تعارف کرائیے، آپ کا کیا معاملہ ہے، کیا ہے معاملہ، پھر وہ بتا دیں گے جی ہاں ہم بھی غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، درود نیاز سلام والے ہیں، معاملہ اچھا ہو جائے گا۔ پہلی بات کھل جانا بہت اچھا رہتا ہے، کیونکہ ڈھکی چھپی باتیں رہتی ہیں نا، بعد میں نقصان دیتی ہیں۔ اب یہ کہ آپ نے کہا کہ ایسے کم رشتہ ہو گیا، زندگی آسان کیسے گزاریں؟ اب زندگی تو آسان آپ نے گزار لی، بالفرض اگر آپ کا معاملہ ہی ان کی طرف پلٹ گیا تو آخرت آپ کی آسان بالکل بھی نہیں ہوگی، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اگر یہ کہ اب نام کیونکہ میرے خیال سے آپ نے لینا منع کیا ہے، تو لڑکی کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اپنی طرف کنورٹ کر سکتے ہیں، صحیح عقیدے، صحیح راستے پر نماز وغیرہ کی تعلیمات، عقائد کی تعلیمات دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے بڑوں سے ایک مرتبہ بات کیجئے، یا علاقے کوئی عالم صاحب ہو ان سے کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ نے سوال میں لکھا ہے کہ وہ لوگ آپ سے ہر چیز کا سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، وہ قرآن میں، نماز کے بارے میں بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ایسی نماز قرآن میں کہاں ہے، ویسی نماز۔ تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ اگر ابھی سے ہی وہ آپ لوگوں پہ اس طریقے کے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، اور آپ ان کو جواب بھی نہیں دے پاتے، کہ ہر آدمی جواب دے پائی یہ ضروری نہیں ہے، تو پھر خود آپ دیکھ لیجئے کہ رشتہ کرنے سے پہلے آپ کو کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، زندگی آسان کیسے گزرے گی۔ آپ اپنے مسلک پہ قائم رہیں، اپنی اہلیہ کو بننے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ کی زندگی آسان گزرے گی۔ باقی کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی بھی، اگر کوئی اپنے عقیدے سے ہٹ گیا اور ایسا عقیدہ اس نے کر لیا کہ جو کفر تک پہنچتا ہے، تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ اپنا رشتہ دار ہے، چاہے اپنی طرف سے ہو یا سسرال کی طرف سے ہو، تو سمجھانے چاہیے، اگر اصلاح ہو جائے ٹھیک، سمجھ میں آ جائے ٹھیک، اور محسوس ہو کہ یہ اتنا پکا خبیث بن چکا کہ اب یہ نہیں سدھرے گا، تو پھر اس سے کنارہ کرنا چاہیے، نہ دعا سلام نہ سلام کا جواب، چاہے اپنا کتنا قریبی بھی ہو۔ سب سے پہلے اللہ رسول کے دین کو اہمیت دینی چاہیے، اس کے بعد ہی کسی مخلوق کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور جو ان کی اللہ رسول کی اہمیت کے آگے اگر کوئی آتا ہے تو ان کو اگنور کر دینا چاہیے۔